اس کا ایک طرف کرا دیجیے، ادھر کرا دیجیے اس کا منہ. ہاں آواز یہاں اسٹیج پہ آ نہیں رہی. ممبر پر تشریف فرما شہنشاہ ترنم حضرت مولانا قاری ظہور فریدی صاحب قبلہ، عزیز گرامی وقار حافظ محمد عظیم رضا صلی اللہ علیہ وسلم، معزز حاضرین، اسلام کی پردہ نشین کنیزان فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بڑھائیے. آواز کہاں ہے اس میں؟ آواز ہے ہی نہیں اس میں زیادہ. کھینچ بھی رہا. الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا امان الخائفین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. محترم سامعین، سر شام سے لے کر اب تک آپ نے قرآن مجید کی تلاوت، نعت و منقبت کا حسین گلدستہ، بارگاہ رسالت و بارگاہ اولیاء میں سماعت کیا. بالخصوص قاری خوش الحان فاضل جلیل حضرت مولانا قاری ظہور فریدی صاحب قبلہ
سے ان کے مخصوص انداز میں کلام بھی سنا اور ان کا بیان بھی سنا۔ مداحان رسول نے بارگاہ رسالت و بارگاہ اولیاء میں بڑے اچھے انداز میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اور آپ نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ اس پاک محفل میں تشریف فرما ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا اس پروگرام اور اس محفل کے سجانے سنوارنے میں جن لوگوں کا اہم رول رہا ہے، بالخصوص قائد اجلاس حضرت مولانا قاری ظہور فریدی صاحب اور ان کے تمام معاونین اور آپ تمام سامعین کو اور تمام اہل بستی جنہوں نے جس طرح سے بھی اس کے سجانے سنوارنے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ عطا فرما۔ یقین جانیے ہم آپ جس پاک محفل اور پاک مجلس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں۔ اللہ رب العزت جسے توفیق عطا فرماتا ہے اور جس کو اس کی برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے، ان کو ایسی محافل میں شرکت کا موقع عطا فرماتا ہے۔ آپ بہت سنجیدگی سے سماعت کریں گے، مجھے امید ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا تو نام آپ نے سنا ہوگا۔ کتنے لوگوں نے حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا ظہور فریدی صاحب قبلہ اکثر و بیشتر بزرگوں کے واقعات پر خطابات فرماتے رہتے، اس لیے اکثر لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی بڑی پاکیزہ اور مشہور ولیہ ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں بہت زیادہ تیز نہیں بولوں گا، میں آپ کی زبان میں بات کروں گا تاکہ آپ میری گفتگو کو سمجھ سکیں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ پیچھے کرسیاں ابھی خالی ہیں، اگر آپ آگے تشریف لے آئیں گے تو مجھے بولنے میں اچھا لگے گا، اور خاص اس شامیانہ رحمت میں شرکت کا مزید ثواب بڑھ جائے گا۔ ایک مومن کا کسی مومن کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ علماء آپ کو دیکھیں اور آپ ان کو دیکھیں۔ تشریف لے آئیں۔ آپ مکمل بیدار ہیں اور سننے کے موڈ میں ہیں تو ایک مرتبہ سب مل کر سبحان اللہ کی صدا بلند کریں، ذرا زور سے کہہ دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ بندے کی توبہ قبول ہو گئی؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے، اب تک تو یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ تیرا مولا قبول فرماتا ہے کسی کی توبہ کو تو انداز کیا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، کہا بس یوں سمجھ لے کہ اللہ جب کسی کی توبہ قبول فرماتا ہے تو دراصل اسی کو توفیق توبہ عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ جس کی قبول کرتا ہے اسی کو توفیق دیتا ہے، ورنہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر بندہ گناہ کے بعد
اگر وہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے بخشنا چاہتا ہے، اللہ اسے بخشنا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہمارا پروردگار کسی کو بخشنا چاہتا ہے، کسی کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے تو اسی کو توفیق توبہ عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو ہم آپ مشترکہ طور پر اور اہل محلہ خوش نصیب ہیں کہ اس محفل کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی جو بارگاہ مولا میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں مکہ شریف میں ایک ایسی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے گیا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے واقعات سنائے جا رہے تھے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بابرکت محفل میں جب شرکت کی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اس محفل پر، اور شامیانہ رحمت ایسا تنا ہوا ہے کہ آسمانوں تک روشنی کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ میں یہ نہیں بیان کر سکتا کہ میں نے وہ منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یقیناً آپ بڑے خوش بخت ہیں، کیسی بابرکت محفل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں جو محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے، ادھر توجہ کیجئے۔ حافظ صاحب قبلہ ہے میرے خیال سے، ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ نام ہاں، حافظ یامین صاحب قبلہ۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اس محفل میں تشریف فرمائیں اور اپنی برکتوں سے بھی اس کو محفل کو منور کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے استاد حضرت علامہ مفتی فرخند علی صاحب قبلہ کے شاگرد ہیں، اور مجھے بھی اتفاق سے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت علامہ مفتی فرخند علی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ دین کے بڑے عالم تھے اور دین کا بڑا کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت فضل فرمائے ہم سب پر اور بالخصوص ان کی قبر منور پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پاک محفلیں یوں ہی نہیں منعقد ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے بندوں کو چنتا ہے۔ حضرت علامہ قاری ظہور فریدی صاحب قبلہ کو چنا گیا، پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کو منتخب کیا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بھی سن لیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون شخصیت ہیں جانتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث باقاعدہ لانے والے کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، اور یہ اس وقت کے بزرگ ہیں، اور ان کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے۔ ان کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، یعنی تمام فرقوں کے لوگ ان کو اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں۔ ہندوستان جب فرقوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت کا مختصر سا تعارف یوں بھی میں کرا سکتا ہوں۔ اگر آپ کا ذہن بیدار ہو تو ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مقدس کے پاس بیٹھ کر
نبی کی حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے۔ کہاں بیٹھ کر؟ ذرا زور سے بولو، مدینے کا نام لے لو، برکتیں حاصل ہو جائیں۔ کہاں بیٹھتے تھے؟ مدینے میں، سرکار کے روضہ اقدس کے قریب درس حدیث دیتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث پڑھاتے ہیں لوگوں کو، عزیزان ملت اسلامیہ۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو منظور کچھ اور تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہندوستان والوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجتے ہیں عطائے رسول بنا کر، سلطان الہند بنا کر۔ اور علم حدیث کی جب باقاعدہ ترویج و اشاعت مقصود ہوئی تو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے عبدالحق، خواب میں تشریف لائے سرکار، خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے عبدالحق جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، اور جو کام یہاں کرتے ہو وہ ہندوستان میں کیا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی درس حدیث یہاں دیتے ہو، اب ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان میں درس حدیث دیا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ جب دنیا والے بے چین ہوتے ہیں تو وہ مدینہ طیبہ میں حاضری کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ، ذرا زور سے بولیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ، کیسی بستی ہے جہاں پر، ذرا زور سے بولیں، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کرو، لوگ تو مدینے کی تمنائیں کرتے ہیں اور میں وہ خوش نصیب ہوں جو مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر آپ کا فرمان لوگوں کو سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب بے چین ہوتا ہوں تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھ لیتا ہوں تو چین مل جاتا ہے، دور نہ بھیجیں یا رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عبدالحق یہاں پر رہتے ہو، مدینے میں رہتے ہو تو اپنے آقا کے مزار کو دیکھتے ہو، لیکن جب ہندوستان چلے جاؤ گے تو روزانہ اپنے سرکار کو دیکھا کرو گے۔ یہ ہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ وہ کیا فرماتے ہیں، ایک بہت بڑی کتاب لکھتے ہیں اخبار الاخیار، حدیث پر بھی بہت سی کتابیں آپ کی، بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا۔ تو وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار۔ وہ کتاب فارسی میں تحریر فرمائی تھی اور اتفاق سے اس کا اردو ترجمہ کرنے والے وہ لوگ ہیں، اس کا جو اردو کا ترجمہ کیا، اردو میں فارسی سے جو اردو میں ترجمہ کیا ہے، ان لوگوں نے ترجمہ کیا ہے جو میلاد کو شرک و بدعت بتاتے ہیں۔ میلاد کو شرک و بدعت بتانے والوں نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کتاب میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں، اور ہم آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں قسم خدا کی وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محافل ہمارے نصیبے میں عطا فرمائی ہیں، یہ محافل ہمیں ملی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اے اللہ، دعا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا میرا کوئی عمل اس لائق نہیں جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑے نمازی کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ صرف چلہ چلی والے کا نام نہیں، بہت بڑے محدث کا نام ہے۔ 40 دن میں کوئی مولانا بن جائے ایسے مولوی کا نام نہیں، بلکہ جس نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزار دی اس کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔
کیا نمازوں کی کمی تھی ان کے پاس؟ کیا روزوں کی کمی تھی ان کے پاس؟ کیا حج و زیارت کی کمی تھی؟ نہیں، اس کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میرا کوئی عمل اس لائق نہیں جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ ہاں مولا، ہر عمل میں فساد نیت موجود رہتی ہے، ہر عمل میں فساد نیت موجود رہتی ہے، مگر ہاں ایک عمل ہے وہ بھی تیری عطا کی ہوئی توفیق سے ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مولا میرا کوئی عمل اس لائق نہیں جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، ہر عمل میں فساد نیت موجود رہتی ہے۔ ہاں ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں میں کھڑے ہو کر کیا کر کے؟ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یہ 100-200 سال پرانی بات نہیں، بلکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور اے ارحم الراحمین یہ پاک محفل، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور محفل ہے جہاں پر تیری رحمتوں اور برکتوں کا اس طرح نزول ہوتا ہو؟ کوئی اور بھی محفل ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس محفل میں شریک ہو اور وہ دعا کرے، اور درود و سلام کے محفل میں اگر کوئی دعا کرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو بولیے ہماری آپ کی خوش قسمتی نہیں کہ ہم ایسی پاک محفل میں، ورنہ لوگ تو بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ رب العزت چاہتا تو ہزاروں کی بھیڑیاں اکٹھی کر سکتا تھا، مگر نہیں، رب کو ہزار نہیں، بلکہ کسی شاعر نے کہا فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، یہ تو سب اہل سیاست کے ڈھب ہوتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ تو لاکھ کا لشکر بیکار، اہل حق ہو تو 72 ہی بہت ہوتے ہیں۔ وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں پاک دل دیکھے جاتے ہیں۔ آپ پاک دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے خوش نصیب ہیں، اس نبی کی محفل میں تشریف لائے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں تشریف لائے ہیں۔ جو تشریف لاتا ہے تو زمانے کو خوشیاں بانٹتا ہوا تشریف لاتا ہے، رحمت للعالمین بن کے تشریف لاتا ہے، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور آیا ہے محمد مصطفیٰ بن کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رحمت مجسم جس نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہرو ماں جگمگا دیے ہیں، اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ذرا سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیجئے، پیچھے والے بھی بول دیں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اور ہے دو جہاں میں ان کی سخاوتوں کا چرچا، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور منظر اس وقت کا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں،
ذرا توجہ دیجئے، ذرا وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے کہ میدان محشر ہوگا، یہ آسمان کا سورج سوا نیزے پر آ گیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا۔ ایسے ماحول میں عزیزان ملت اسلامیہ یہ زمین سورج کی گرمی کی وجہ سے تانبے کی ہو گئی ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا تو کسی کے پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ منظر کتنا خوفناک ہوگا، ذرا تصور تو کیجئے۔ اس دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر ذرا آخرت کا تصور کیجئے۔ یہ 40 سالہ زندگی، یہ 25 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی جس پر اترائے پھر رہے ہو، کبھی میدان قیامت کا منظر بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کرو اور تصور کیا کرو کہ یہ دنیا کی بہاریں، یہ چند روزہ ہے، یہ زندگی بلبلہ ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، ایک دن داور محشر کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے اور پھر عرض کریں اور دیکھیں، محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مضطرب کہ دیکھو انجام کیا ہو میرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مضطرب کہ دیکھو انجام کیا ہو میرا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا۔ محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، توجہ دیجئے، محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مضطرب کہ دیکھو انجام کیا ہو میرا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اس نبی کی محفل میں تشریف لائے ہیں، اس نبی کی محفل میں آپ حاضر ہیں جس نبی کی شفاعت سے گناہوں سے چھٹکارا ملے گا، اس نبی کی محفل میں آپ تشریف لائے ہیں جس نبی کی محبت کی وجہ سے کل میدان قیامت میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو یقیناً قابل مبارکباد ہیں تمام اہل محلہ اور بالخصوص ہمارے اس اجلاس کے اراکین اور بالخصوص ہمارے حضرت مولانا قاری ظہور فریدی صاحب قبلہ جو بہترین خود قاری خوش الہان بھی ہیں، بہترین مداح رسول بھی ہیں، شہنشاہ ترنم بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اگر چائے سے شور شرابہ نہ ہو تو پلائیے، ورنہ آپ تقریر کریں، وہ دم نہیں بچائے گا، کچھ بھی کھاؤ پتہ چلے کہ تقریر چائے کے ساتھ پی لی جائے۔ نہیں، آپ بھائیے چائے کے ساتھ تقریر تو نہیں پئیں گے نہیں ہیں؟ ویسے نیند آ رہی ہوگی آپ کی، چائے پی لیجئے تاکہ تازگی آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے ذرا بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی، توجہ میری طرف، اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کہیں یا ایھا الناس کہا، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا، مگر یہاں اللہ جب اپنے بندوں کو کوئی خاص میسج دیتا ہے تو وہ اللہ اپنے حبیب کے وساطت سے اور اپنے حبیب کے وسیلے سے دیتا ہے۔ اے بندو، تم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض نہیں لے سکتے، تمہیں میرے حبیب کے وسیلے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ تم سے نہیں کہتا، بلکہ اپنی وحدانیت کی بات بھی کہتا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلواتا ہے، قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہلوایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے محبوب آپ فرمائیے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے، و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارے مال اور وہ تجارت اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کیا فرمایا؟ 8 رشتوں کا ذکر فرمایا، 8 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ حاجی فرقان صاحب آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے رشتوں کا ذکر فرمایا اس آیت میں؟ ذرا زور سے بولیے، 8 رشتوں کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں اور یہ 8 رشتے اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پیارے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، دین جو ہے، ہم جس دین پر چل کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے نبی نے دین فطرت ہمیں عطا کیا ہے۔ دین فطرت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سے کسی کو بغاوت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ 8 رشتوں سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ بولو، ماں باپ سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹے اور بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، بہن اور بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، خاندان والوں کو آپس میں محبت ہوتی ہے، مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، مکان سے انسان کو محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مال تجارت سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہ کرو، ان 8 رشتوں سے محبت نہ کرو، بلکہ اسلام نے تو ان رشتوں سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنے کا درس دیا ہے اسلام نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے ماں باپ سے محبت کرنے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس محفل میں آئے ہو تو پیغام محبت لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے، ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے اگر ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ کیا کرنے پر؟ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے نبی فرماتے ہیں کہ حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ ایک حج مقبول کا ثواب۔ حج مقبول سمجھتے ہیں آپ؟ حج مقبول کیا ہے جانتے ہیں آپ؟
حج مقبول اسے کہتے ہیں جو قبول ہو گیا ہو حج۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، گارنٹی نہیں دے سکتے میری نماز قبول ہو گئی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، مگر گارنٹی نہیں دے سکتے میرا روزہ قبول ہو گیا۔ آپ حج کرتے ہیں، حجاج کرام سے پوچھئے، ہمارے یہاں حاجی فرقان صاحب حج کر کے آئے ہیں، اور بھی یہاں بہت سے حجاج موجود ہوں گے، ان سے پوچھئے کہ حج جانے کے لیے کتنی صعوبتوں سے گزرتا ہے انسان۔ بڑی پریشانیوں سے سب سے پہلے تو پیسہ کماتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آفسوں کے چکر لگاتا ہے، پھر کہیں منظوری آتی ہے، کتنی بار منظوری رد کر دی جاتی ہے۔ منظوری آ جائے، خوش قسمت ہے وہ عزیزان ملت اسلامی۔ پھر سفر کی صعوبتیں، پھر وہاں چلنا، سعی صفا کرنا، طواف کعبہ کرنا، نہ جانے کتنے مراحل سے گزرتے ہیں تو ایک حج ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ مگر اس حج کی بھی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو گیا ہو۔ مگر میں جس حج کی بات کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ قبول ہے حج۔ وہ کون سا حج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو نبی فرماتے ہیں کہ میں حج قبول مقبول حج کے ثواب کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو اتنا آسان نسخہ فرما دیا کہ ماں باپ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، صبح و شام ہم ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی خوش نصیب اپنے ماں باپ کی دن میں 2 مرتبہ زیارت کرے تو کیا حکم ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 مرتبہ زیارت کرے گا تو پھر اسے 2 حجوں کا ثواب ملے گا۔ اگر 2 مرتبہ زیارت کرے گا اپنے ماں باپ کی تو کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ 2 حج کا ثواب ملے گا۔ صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو اتنا آسان نسخہ ہے کہ اگر ہم صبح و شام نہیں دن میں اگر 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی چہرے کی زیارت محبت سے کریں تو پھر کیا اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو نبی کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے، تاجدار ختم نبوت جوش میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بندے خدا تو اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتے تھک سکتا ہے مگر تیرا پروردگار ثواب دیتے دیتے نہیں تھکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی نے ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ دیر تو نہیں ہو رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ ضروری باتیں انشاءاللہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو جلدی ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں دراصل کسی بھی جلسے کو سجانے کے لیے کتنی محنتیں درکار ہوتی ہیں یہ ان اراکین سے پوچھیں، کیسے کیسے آپ کو جوڑ کر اکٹھا کیا گیا ہے، تو ایسا نہیں کہ خالی ہاتھ آپ چلے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کچھ باتیں اپنے دامن میں بھر کے لے جائیں تاکہ کل پوچھنے والا کوئی پوچھے میلاد مصطفیٰ کی محفل میں گئے تھے وہاں سے کیا لے کر آئے ہو، کیونکہ شیطان تو پہلے سے بہکاتا رہتا ہے میلاد کی محفل میں نہ جانا، وہاں شرک کر دو گے، وہاں مشرک ہو جاؤ گے، وہاں یہ ہو جاؤ گے، وہاں یہ ہو جاؤ گے۔ دراصل کیا ہے اس نے محفل میلاد کو جانا ہی نہیں ہے، محفل میلاد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ بولو آپ نے محفل میلاد میں آپ تشریف فرمایا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے محفل میلاد میں قرآن کی تلاوت کی گئی ہوگی، بولو کی گئی تھی کہ نہیں؟ اس کے بعد نبی کی شان میں نعتیں پڑھی گئیں، نبی کی عظمت بیان کی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد اب جو سن رہے ہیں واعظ و نصیحت سن رہے ہیں اور اس کے بعد درود و سلام پڑھیں گے۔ اب میں سوچنے لگا
کہ یہ بندہ اس پاک محفل کو کیسے شرک کہہ دیتا ہے؟ کیا اس میں قرآن پڑھنا شرک ہو جاتا ہے؟ کیا نعت پڑھنے کا نام شرک ہے؟ کیا واعظ و نصیحت کرنے کا نام بدعت ہے؟ کیا درود و سلام پڑھنے کو شرک کہتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے شرک کا اتنا ہیضہ ہو گیا ہے کہ وہ محفل میلاد پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں اس کی آنکھوں پر کہ اسے دراصل محفل میلاد نظر نہیں آتی، اور نظر آ بھی کیسے جائے کہ اللہ رب العزت اسے محفل میلاد کی برکتیں دینا ہی نہیں چاہتا۔ ورنہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو وہ پاک محفل ہے، یہ تو وہ پاک محفل ہے جو پاک لوگوں کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین سے محبت کرو، بلکہ فرمایا رضا الوالد رضا اللہ، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اور فرمایا جنت کے ڈھونڈنے والوں، الجنت تحت اقدام امہاتکم، نبی فرماتے ہیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نہیں فرمایا کہ ماں نمازی ہے تو جنت ہے، ماں روزے دار ہے تو جنت ہے، ماں پرہیزگار ہے تو جنت ہے، بلکہ نہیں، نبی فرماتے ہیں ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں گناہگار بھی ہے تو بھی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کو راضی کر لو، جنت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائیوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ اس پاک محفل سے یہ درس لے کر جاؤ، بھائیوں سے زیادہ تو قریبی کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ایک ماں کے شکم میں جنہوں نے پرورش پائی ہو، ایک ہی چھاتی کے دودھ کو جنہوں نے پیا ہو، عزیزان ملت اسلامیہ ایک ہی گودی میں پروان چڑھے ہوں، تو ان کی محبت کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ نبی نے بھائیوں کی محبت کا حکم فرمایا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرا بھائی یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، یا رسول اللہ میں گھر میں کمانے والا اکیلا ہوں، میں اس کے اخراجات پورے کرتا ہوں، میں اس سارے گھر والوں کے خرچے کو پورا کرتا ہوں، یا رسول اللہ اسے تلقین فرمائیے، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میں کمانے جاتا ہوں، باہر کی تکلیف میں اٹھاتا ہوں، لہٰذا جی فرمایا، مجھے بتائیے۔ آپ بتائیں۔ میں ٹائم بڑھانا چاہ رہا ہوں 2 بجے تک کا۔ نہیں اتنا نہیں پڑھائیے، دوسرے دن بھی لوگوں کو کاموں پہ جانا ہوتا ہے۔ جب تک ان میں دلچسپی رہے گی میں انشاءاللہ خود سناتا رہوں گا، اور جب میں دیکھوں گا کہ یہ اب سننا نہیں چاہ رہے تو بند کر دوں گا۔ جی 2 بجے تک کا، کیونکہ میرا اور بھی ایسا ہے، چاہ کا ایک دور چلواؤں گا میں۔ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ بیدار ہیں۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شکایت کی ایک بھائی نے کہ یا رسول اللہ، میرا جو بھائی ہے یہ چھوٹا بھائی کچھ کرتا نہیں ہے، میں ہی کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو اپنے رزق کمانے پر زیادہ فخر نہ کر، بلکہ کبھی اس نقطے کی طرف بھی توجہ دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بھائی کی وجہ سے تجھے رزق دے رہا ہو، کیا بات ہے، ہو سکتا ہے اس کے نصیبے سے تجھے رزق مل رہا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہنوں سے محبت کرنے کا حکم نبی نے دیا ہے، کیا بات ہے، اور درس بھی دیا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ حضرت شیمہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہیں حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں حضرت شیمہ۔
یہ حضرت شیمہ کون ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ بیٹی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی اور حضرت حلیمہ سرکار کو دودھ پلانے کی غرض سے اپنے قبیلے میں اپنے گھر لے کر آئی تھی، تو وہاں کا تو رواج تھا، عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے اور وہ وہاں پر دائیاں ان کو دودھ پلا کر پرورش کرتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پرورش کے غرض سے لائی تھی، دودھ پلانے کے ارادے سے لائی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تو ان کی یہاں پر ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت شیمہ جو تھی وہ جب محلے کی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو منہ دھلا کے سجا کر سوار کر جب لاتی کھلانے کے لیے، تو حضرت شیمہ بھی اپنے بھائی محمد کو لایا کرتی تھی، بلائیں لیتی تھی، ماتھے کو چومتی تھی، آنکھوں میں سرما لگا کے جب لاتی تو بہنیں آپس میں اپنے بھائیوں کا تقابل کرتی، مقابلہ کرتی کہ دیکھو بتاؤ کس کا بھائی خوبصورت لگ رہا ہے، کس کا بھائی خوبصورت لگ رہا ہے۔ کوئی اپنے بھائی کو خوبصورت بتاتی، کوئی اپنے بھائی کو خوبصورت بتاتی، مگر جب حضرت شیمہ بولتی، اے بہنوں تمہارے بھائی اپنی اپنی جگہ خوبصورت ہے، مگر ذرا بتاؤ میرے بھائی کی طرح بھی کسی کا بھائی ہے؟ یہ ہے حضرت شیمہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسے قبیلے میں بیائی گئی تھی جو مکے سے بڑی دوری پر آباد تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ وقت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد مکے کی فضاؤں کو آپ نے ان علماء سے سنا ہوگا، مکے میں مخالفتیں ہوتی ہیں، مکے میں رہنا دشوار کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت فرماتے ہیں، اور مدینہ طیبہ سے پھر اسلام کا جب فروغ ہونا شروع ہوا اور جب بدر کا معرکہ جب بپا ہوا اور اسلام کی فتح و نصرت کے جھنڈے بلند ہوئے، عزیزان ملت اسلامیہ پھر کیا تھا؟ تو کچھ دن کے بعد جنگ احد ہوتی ہے، اس کے بعد نہ جانے پھر جو ہے مکہ بھی فتح ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ملکوں کے فتح ہونے کا کام شروع ہوتا ہے، کئی ممالک فتح ہوئے۔ ایک ایسے علاقے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں اور ان لوگوں سے جنگ کا معاملہ پیش آتا ہے، اور صحابہ کرام نے اس قبیلے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان سے جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اس کو صحابہ کرام لے لیتے ہیں، اور کتنے لوگ جنگ ہارنے کے بعد وہ مسلمانوں کے قیدی بن کے آ جاتے ہیں، اور اس قبیلے کے لوگ بھی جس قبیلے میں حضرت شیمہ بیاہی گئی تھیں اس قبیلے کے بھی کافی لوگ گرفتار ہو کر آتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کے تیور کو بدلوں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں چاہتا ہوں وہ باتیں کروں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھ میں تو انشاءاللہ سب کچھ آئے گا، مگر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میلاد کی اہمیت کیا ہے اور میلاد پر جو اعتراض کرتے ہیں نا اس کے جواب کیا ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی بہنوں کے ساتھ محبت کا کیسا درس ہمیں عطا کرتے ہیں، اپنی سیرت میں کیسے ہمیں نقوش چھوڑ کے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں سے ان لوگوں کو گرفتار کر کے خیموں میں بند کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب چھڑانے کے لیے فدیہ طے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں فدیہ دے جاؤ، اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے جاؤ۔ اسلام بھی مالی کمزوریوں سے دوچار ہو رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں جلوہ فراز ہیں، مشورے کر رہے ہیں آئندہ کدھر جانا ہے اور آئندہ کس ملک میں اسلام کی روشنی پھیلانا ہے۔
اتنے میں ادھر اس قبیلے میں جہاں حضرت شیمہ بیاہی گئی تھیں، لوگ چندہ اس غرض سے کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو چھڑا کے لائیں گے، خاندان والوں کو بچا کے لائیں گے۔ حضرت شیمہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا، اے شیمہ چندہ دو۔ حضرت شیمہ نے پوچھا کس لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ کہا اے شیمہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارے لوگوں نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی تھی اور انہیں پریشان کر رہے تھے، انہوں نے بھی لشکر سے مقابلہ کیا، ہمارے بیہودہ کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں جو ان کے مقابلے پر آئے تھے، لہٰذا ہم انہیں چھڑانے کے لیے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو وہاں پر یہ شرط ہے کہ فدیہ دے دو، کچھ مالی رقم جو ہے انہوں نے مقرر کر رکھی ہے، اس مالی رقم کو ادا کر دیں اور ہم اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے آئیں۔ کہا کس نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے؟ کہا ایک نبی آئے ہیں دنیا میں اور انہوں نے مکے پر بھی اپنی اسلامی سلطنت جو ہے قائم کر دی ہے، مدینہ بھی، اور کتنے شہروں کو فتح کر لیا ہے، اور ہمارے یہاں بھی اب انہی کا سکہ چلے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کہا محمد مکے کے رہنے والے؟ کہا ہاں مکے کے رہنے والے۔ کہا اچھا تو پھر تم اے لوگو چندہ نہ کرو، چلو میں شیمہ تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ بہنوں کو بھائیوں پر کیسا فخر ہونا چاہیے۔ آج میں اور آپ ہیں کہ بہنیں فون کرتی رہیں تو فون نہ اٹھائیں، گھر پہ اگر بہن آ جائیں تو بار گزر جائیں۔ اگر بہنوں کی عزت و افزائی سیکھنا ہے تو اپنے پیغمبر سے سنو، سیکھو اپنے نبی سے، سیرت کو اپناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کی سیرت تمہیں روشنی عطا کرے گی، زندگی گزارنے کا سلیقہ تمہیں مل جائے گا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور جب محبت رسول تمہارے دل میں ہوگی تو سیرت مصطفیٰ تمہارے کردار میں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیمہ چلتی ہیں بڑی شان کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا کہ شیمہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہاں تم جس جگہ پہ جا رہی ہو بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہ ان کے سامنے آنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ اوباشوں نے، ہمارے خاندان کے کچھ غنڈوں نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا تھا، بڑے شہ سوار ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور تم یوں ہی چلی جا رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں تم جا رہی ہو؟ حضرت شیمہ نے کہا اے لوگو مجھے محمد تک پہنچنے تو دو، اس کے بعد نظارہ تم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ ہے آپ کی؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ وہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ پیغمبر اسلام کی جان جوکھم میں پڑی ہوئی ہے۔ دشمنان اسلام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ہر وقت اپنی تلواروں کو میان سے باہر رکھتے ہیں، تو حفاظت کے غرض سے صحابہ کرام خیمے کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ خیمے کے ارد گرد ننگی تلواروں سے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافظت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کو بھی پہرا لگاتے ہیں، دن کو بھی پہرا لگاتے ہیں۔ حضرت شیمہ ہیں کہ اپنے چند خاندان کے لوگوں کو لے کر بڑھی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے ہی محافظوں کے قریب پہنچی حضرت شیمہ اور ان کے خاندان کے لوگ، تو ایک محافظ نے، ایک صحابی نے تلوار دکھا کر کہا اے عورت خبردار، آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو جانتی نہیں کہ آگے کس کا خیمہ ہے، کون ہے یہ؟ تجھے پتہ نہیں ہے عورت، یہ وہ شخصیت ہے جن کے یہاں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں۔ تو یوں چلی جا رہی ہے؟ ارے تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ اگر یہ رخ بدلے تو قبلہ بدل جائے،
اگر یہ ہاں کہہ دے تو فرضیت ثابت ہو جائے، اگر یہ منع کر دے تو حرمت لازم ہو جائے، ان کا منشا خدا کی مرضی کہلائے۔ ادب اتنا کہ ان کی آواز پر آواز کا بلند کرنا غضب الہی کا باعث بن جائے۔ اگر یہ دست اقدس پھیر دیں تو سیاہ چہرہ جمال یوسفی کا آئینہ دار بن جائے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیمہ کو روک دیا جاتا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہے لوگوں مجھے جانے دو۔ کہا نہیں، یہ عورت جب تک پیغمبر اسلام اجازت نہیں دیں گے تم اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کہا اے پہرے دارو، جاؤ اپنے نبی سے کہہ دو کہ ان کی بہن شیمہ آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے خاموشی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت آئی ہوئی ہے اور بڑی بہادر معلوم ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ آپ سے اپنی بہن کا رشتہ بتاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام شیمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں شیمہ کو اندر آنے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت شیمہ جب آگے بڑھی، تلوار والے محافظوں نے اپنی تلواریں جھکا لی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جب آہٹ سنی تو ابھی تو لیٹے تھے تو سرکار بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد بھی سرکار کو قرار نہ ملا تو اپنی بہن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حاجی فضل صاحب تشریف فرمائے، توجہ ہے؟ جی۔ ماشاءاللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی بہن کے استقبال کے لیے، اور آپ کے جو کاندھے پر چادر مبارکہ پڑی ہوئی تھی بچھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بہن بیٹھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیمہ نے سینے سے لگا لیا پیغمبر اسلام کو اور اس کے بعد بٹھایا سرکار نے، اور پوچھا بہن کیسے آنا ہوا، بہن کیسے آئی ہو؟ تو عرض کرتی حضرت شیمہ، یا رسول اللہ، سب سے پہلے تو مجھے داخل اسلام فرما لیجئے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہاں اے بہن، میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا پہلے تو مجھے داخل اسلام فرما لیں، اپنی آپ کی نبوت کی میں گواہی دیتی ہوں، میں پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سرکار پوچھتے ہیں اے بہن یہ بتاؤ تم نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، ہمارے لوگ چندہ کر رہے تھے، غربت کا علاقہ ہے یہ، کچھ اوباشوں نے آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا تھا، اگرچہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کہا بہن بتاؤ کہنا کیا چاہتی ہو؟ سرکار ہر معاملے میں صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، مگر یہاں پر سرکار نے مشورہ نہیں کیا بلکہ فرماتے ہیں بہن بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو چھڑانے آئی ہوں۔ فرمایا آقا نے اے صحابہ، ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں نہ صرف بغیر فدیے کے چھوڑے جائیں گے بلکہ ان کو اتنا مال دے دو کہ سال بھر انہیں کچھ کمانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہنوں کا کس انداز سے ارمان رکھنا چاہیے یہ پیغمبر اسلام نے سکھایا ہے۔ اور ذرا ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں، کوئی شادی کا موقع ہو، کوئی معاملہ ہو،
اور بہن بھائی کو راضی کرنا چاہے تو عزیزان ملت اسلامیہ 72 نخرے دکھاتے ہیں، راضی ہونے کو تیار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محمد عربی پورے قافلے کو، گرفتار شدہ قافلے کو اپنی سگی بہن حضور کی نہیں تھی، جس ماں سے شیمہ نے دودھ پیا تھا اسی ماں سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، یہ رشتہ تھا۔ اور ہمارا رویہ سگی بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ بولو ہے اچھا؟ آج کی اس محفل سے یہ درس لے کر جاؤ کہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کی زندگی کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ ان کی زندگی پر عمل کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میلاد کی برکتیں ہوتی کیا ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو قرآن نے یہیں پر میں بات بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے کتنے رشتوں کا ذکر فرمایا؟ 8 رشتوں کا، یعنی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ بیویوں سے محبت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیوی پیر کا جوتا نہیں ہوتی جب چاہا جب بدل دیا، بیوی عام عورت نہیں ہے، اسلام نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہن سے اور جملہ امہات المومنین سے محبت کے عظیم درس دے کر ہمیں یہ بتاتے ہیں، لوگوں تمہارا گھروں میں بیویوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سناؤں ذرا ایک روایت اس کے حوالے سے بھی، بیویوں سے کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی چہیتی پہلی بیوی ہیں۔ حضرت خدیجہ کون سی بیوی ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو حضور کی عمر 25 سال تھی۔ حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ سرکار نے حضرت خدیجہ جب تک بقید حیات رہیں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، جب تک حضرت خدیجہ رہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال کا وقت قریب ہوا، جب آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے کو ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ اور اپنے باپ سے کہنا کہ آپ کے کاندھے پر جو نورانی چادر رہتی ہے، میری خواہش ہے کہ جب میری روح قبض ہو رہی ہو، جب میری روح پرواز کر رہی ہو، جب میری روح لبیک کہہ رہی ہو اپنے رب کی آواز پر، تو یا رسول اللہ آپ کی چادر تطہیر، آپ کی مبارک چادر میرے جسم پر پڑی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، یہ میرے گھر والوں سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جان سکتا۔ میں اسٹیج پر بڑے بڑے دعوے کروں اور گھر میں میری زندگی سیاہ ہو تو آپ کو پتہ نہیں، مگر اس کا کردار کتنا بلند ہوگا جس کی بیوی خود اس کے کردار کی گواہی دے رہی ہو، جس کی بیوی اس کے کردار کی بلندیوں کی گواہی دے رہی ہو، کتنا بلند ہوگا اس کا کردار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہے، اے بیٹی اپنے باپ سے نورانی چادر لے آؤ، اس لیے کہ میری روح قبض ہوگی تو وہ چادر میرے جسم پہ پڑی ہوگی، مجھے امید ہے کہ اس چادر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہا، عرض کی، ابا حضور والدہ کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلانے کا ارادہ فرما لیا ہے، یا رسول اللہ اپنی چادر مبارک عطا فرما دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عرض پر سرکار خود بنفس نفیس حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، خدیجہ اس چادر کا کیا کرو گی؟ عرض کرتی، یا رسول اللہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دیر رہ نہ سکوں گی، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں آپ کی چادر مبارک اپنے بدن پر ڈال لوں، اور یا رسول اللہ آپ کی چادر کی برکت سے اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ کو مخاطب کر کے، ذرا آپ توجہ دیجئے، آپ اس جملے پر توجہ دیجئے سرکار کے، کہ بیویوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے کیا ہمیں درس دیا ہے؟ عورتیں پیر کا جوتا نہیں ہوتی، بیویاں پیر کا جوتا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے خدیجہ یہ تو تم نے چادر مانگی ہے، قسم بخدا اگر تو میرے جسم کی جلد یعنی اگر تو میری کھال بھی مانگتی تو میں محمد تجھے اپنی کھال بھی عطا کر دیتا۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، عزیزان ملت اسلامیہ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان، شریک۔ آپ نے جو شریک کا جو تصور اپنے دماغوں میں جما لیا ہے وہ بڑا غلط ہے۔ اسلام نے شریک کا تصور یہ نہیں دیا تھا جو شریک کا تصور آپ نے بنا لیا ہے۔ آج شریک کا مطلب یہ ہوتا ہے، آج شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم سگی بیٹی کی شادی کرنے چلیں تو ہمیں دوسرے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا بلکہ اپنے شریکوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عزتی انہی کے سبب ہوگی۔ کھانا کم پڑ جائے تو دوست تو چھپا لیں گے مگر یہ شریک مذاق بنائیں گے، ہمیں زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ شریک مذاق بنائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کی عزت کو دھونے کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے؟ ہمارا شریک، ہمارا شریک۔ جبکہ شریک کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ شریک کا مطلب یہ تھا کہ جو ہماری وراثت میں شریک ہو، جو ہمارے مال میں شریک ہو، جو ہمارے دکھ میں شریک ہو، جو ہماری پریشانیوں میں شریک ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لوگ ہماری عزت بگاڑ رہے ہوتے اور ہمارے یہ شریک عزت بنا رہے ہوتے، مگر آج کیا ہے؟ شریک ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ شریکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ اسلام نے مال کی نفی نہیں کی ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مال نہ کماؤ۔ اگر مال نہیں کماؤ گے تو پھر حج کیسے کرو گے؟ اگر مال نہیں کماؤ گے تو غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ کیسے رکھو گے؟ اگر مال نہیں کماؤ گے، یہ تو دوسروں نے تصور دیا تھا، یہ تو یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ اسلام والے تو انہیں مال دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، آخرت میں انہیں سب کچھ ملے گا۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کا تصور ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو۔ کیا چاہتا ہے اسلام؟ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو۔ ایک شخص کو سرکار نے بڑا بے چین پایا۔ ختم کر لیں؟ ہاں 15 منٹ میں ختم۔ ایک شخص کو سرکار نے بڑا بے چین پایا اور دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہیں، نہایت ہی لاغر ہو گیا ہے، نہایت ہی کمزور ہو گیا ہے، جیسے کوئی چوزا ہو۔ آقا نے پوچھا کہ تم نے حالت کیا بنا رکھی ہے، تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ تو جانتے ہیں
سرکار کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے کہ اے پیغمبر اسلام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ مولا، جتنی آفات، جتنی پریشانیاں تجھے دینا ہو تو وہ مجھے دنیا ہی میں دے دینا، آخرت میں مجھے نہ دینا۔ لہٰذا میں مسلسل پریشانیوں کا شکار ہوں، اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی ہے، مسلسل محرومیوں کا شکار ہوں، پریشانیوں کا شکار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص، کیا قرآن میں تو نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پالنہار، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ نے دنیا اچھی کرنے کا، دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مال کمانے سے اسلام نے روکا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور مکان، ضرورت کا مکان بنانے کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ان 8 رشتوں کے تعلق سے قرآن نے کہا، اگر یہ 8 رشتے تمہیں محبوب ہیں مگر اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ واقعی اللہ و رسول سے زیادہ ہم اپنے ماں باپ سے، اللہ و رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اب اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خاندان سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں شکوہ غلط ہے کہ ہم مومن کامل ہیں اور ہم پر عذاب آ رہے ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، آج ہمیں راستے نہیں مل رہے ہیں، آج ہم پریشان ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہم پر ظلم نہ ڈھائے جا رہے ہوں، اور دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں ہم مظالم کا شکار نہ ہو رہے ہوں۔ ایسے پرفتن دور اور ہوش ربا ماحول میں، جبکہ شمع رسالت کو بجھانے کے لیے کفر آئٹم بم لیے کھڑا ہے، شرک توپ کا استعمال کر رہا ہے، مومنوں کا کلیجہ دہلانے کے لیے عیسائیت تیر و تفنگ سے کام لے رہی ہے، مسلمانوں کا اسلامی ماحول چھینا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا جا رہا ہے، امن و شانتی کا پیغام محبت سنانے والے قرآن کو فساد بپا کرنے والا کہا جا رہا ہے، قرآن کی مقدس آیات پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے تو کوئی ہمارے فتووں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی حدیث رسول کی توہین کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے ماحول میں جبکہ حالات تمہیں جگا رہے ہیں، مسائل تمہیں جگا رہے ہیں، زمانے بھر کی ٹھوکریں تمہیں جگا رہی ہیں، مشرق و مغرب کے طوفان تمہیں جگا رہے ہیں، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ اپنے دلوں میں ہم محبت رسول کو بسائیں۔ محبت نہیں تو یہ ایمان کیسا؟ محبت نہیں، اگر نبی سے محبت نہیں، اگر نبی سے محبت ہوتی، محبت والے کہیں نبی کے ذکر سے چڑھتے ہیں؟ کہیں نبی کی تعظیم کی بات ہو رہی ہو اور انہیں پتنگیں لگ جائیں، یہ ایسا ہوتا ہے؟ محبت والوں میں نہیں ہوتا۔ ارے نبی کی تعریف سے تجھے پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ نبی کا لوگ ذکر کر رہے ہیں، نبی کے جھنڈے لگا رہے ہیں، تو روزانہ کبھی کسی نیتا کا جھنڈا لگاتا ہے، کبھی کسی کا جھنڈا لگاتا ہے، اور اگر مسلمان نبی کا جھنڈا لگا لے تو تجھے پریشانی ہو جاتی ہے۔ بولو، نبی سے یہی محبت ہے تیری؟ نبی سے ایسی محبت؟ کبھی کسی کے جلوس نکالتا ہے، کبھی کسی جلوس میں شریک ہوتا ہے، اور اگر نبی کا جلوس نکل جائے تو تجھے پریشانی ہو جائے۔ ارے محبت نہیں تو یہ ایمان کیسا؟ عقیدت نہیں تو مسلمان کیسا؟ محبت نہیں تو یہ ایمان کیسا؟ عقیدت نہیں تو مسلمان کیسا؟ دلوں میں نہیں جن کے عظمت نبی کی خدا جانے پڑھتے ہیں قرآن کیسا؟
دلوں میں نہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں نبی کے بارے میں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ نبی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ نبی تشریف لائے ہیں اس مقدس مہینے کی 12 تاریخ کو، نبی تشریف لائے۔ کچھ لوگ جو نہ مناتے ہیں نا وہ کہتے ہیں، وہ اسی پہ اختلاف کرتے ہیں، میاں 12 کو نہیں آئے 9 میں آئے، کیا کہتے ہیں 12 کو تو انتقال ہوا، 12 کو تو وصال ہوا، کیا کہتے ہیں 12 کو تو وصال ہوا، 9 کو آئے۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر نبی 9 کو آئیں، سنی مسلمان 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لیا کرو بھائی، مناؤ تو صحیح، اسے شرک و بدعت تو نہ کہو، منع تو نہ کرو، ناجائز تو نہ کرو، ناجائز تو نہ کہو۔ اگر تمہارے نزدیک 9 کو آئیں تو تم 9 کو مناؤ، جس کے نزدیک 12 کو آئیں وہ 12 کو منائے۔ کہتے ہیں میاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 12 کوئی پیدا ہوئے اور 12 کوئی جو ہے وصال ہوا، تو پھر خوشی منائیں یا غم منائیں؟ میں نے کہا میاں پہلے پیدا ہوتے ہیں یا پہلے وصال ہوتا ہے؟ تو بولے پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے اگر پیدا ہوتے ہیں تو پہلے پیدائش کی خوشی منانے دو، اور سنی مرنے کے قائل نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سنی مرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور اللہ والے، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بولے سنا دوں ایک حدیث پاک، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے، ایک حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ اس کا جواب کوئی مائی کلال دے نہیں سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ نقل فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ مسند۔ کل کوئی پوچھے میرے جانے کے بعد، ویسے انشاءاللہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے، ویسے مصروف رہتا ہوں جلسے جلوسوں کی وجہ سے، مگر کبھی اہل سنت کے مسائل پر اگر آپ کو ضرورت پڑے تو انشاءاللہ وہ سارے کام چھوڑ کے آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بے شک سبحان اللہ، ہم جانتے ہیں تم سے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الساقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ کون سا دن ہے سب سے افضل؟ کون سا دن ہے؟ ذرا زور سے بتائیے۔ تمام دنوں میں افضل دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ۔ کس لیے افضل ہے یہ؟ کس لیے سب سے اچھا ہے یہ دن؟ کس لیے کہ اس میں خلق آدم، اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت آدم پیدا ہوئے، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے۔ جمعے کا دن کس لیے افضل ہے؟ اس لیے نہیں کہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ جمعے کی نماز تو اس وقت بھی ہوتی تھی، جمعے کی یہ دن اس وقت بھی افضل تھا جب جمعے کی نماز فرض نہ ہوئی تھی۔ بھئی جمعہ تو مدینے میں فرض ہوا ہے، کہاں فرض ہوا ہے؟ مدینے میں، اور یہ دن اس سے پہلے افضل ہے، جمعے کا دن اس سے پہلے افضل ہے، اور سرکار نے وجہ بھی بیان فرمائی
کہ اس لیے کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے، فیہ خلق آدم وفیہ قبضا، اور اسی دن حضرت آدم وصال ہوا۔ حضرت آدم کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا۔ اب بولو، جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بھی یہ افضل دن ہے، اور اس لیے بھی کہ جمعے کے دن حضرت آدم کا وصال ہوا۔ اور پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن کیا ہوگا یار؟ قیامت قائم ہوگی۔ تو اس لیے یہ عید کا دن ہے کیا؟ حضور نے جمعے کے دن کو عید کا دن بتایا۔ کیا بتایا؟ عید المومنین ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عید تو دو ہی ہیں، عید یا بقرعید یا میٹھی عید، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اور کوئی عید ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہ اسلام نے تو ہر ہفتے مومنوں کو عید کا دن عطا کیا ہے۔ کس لیے؟ کہ حضرت آدم پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو بھی عید کا دن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں سوچنے لگا، پیدائش پر تو خوشی منانا چاہیے، کسی کی تخلیق پر امت کی طرف کوئی نبی آ رہا ہے تو اسے اس کی خوشی میں پھولے نہ سمائے بندے، امتی جشن منائے اس لیے کہ وہ پیدا ہوئے، مگر جب وہ وصال فرما رہے ہیں تو کیوں خوشیاں منائیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک فلسفہ ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے ایمان بھی چاہیے اور علم بھی چاہیے۔ کسی کے پاس علم ہے تو ایمان نہیں ہے، اور ایمان ہے تو علم نہیں ہے۔ جب دونوں چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ والے دنیا والوں کی طرف آتے ہیں تو یہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جب وہ ادھر آتے ہیں تو ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جب دنیا سے وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور قیامت آئے گی تو وہ سب کے لیے قیامت ہوگی، مگر غلامان مصطفیٰ کے لیے وہ قیامت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ان کے لیے تو مصطفیٰ کے دیدار کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن فقط اتنا سبب ہے، حضرت ان سے پوچھئے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، بس ایک طرف توجہ دیجئے، بس ایک یہ بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، ذرا توجہ دیجئے۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے۔ بولو پتہ ہے کہ نہیں؟ ارے ہمارے نامہ اعمال اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ پھر حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہوگی؟ کیا ضرورت ہے حساب و کتاب میدان قیامت میں جب اللہ کو معلوم ہی ہے؟ ارے جنتیوں کو جنت میں بھیجا جانا چاہیے اور جہنمیوں کو جہنم میں ٹھوس دینا چاہیے، مگر حساب و کتاب کیوں ہوگا؟ تو علامہ حسن رضا سے پوچھئے۔ علامہ حسن بریلوی کہتے ہیں دراصل وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت دکھائی جائے گی کہ رسول اللہ کی شفاعت سے لوگوں کو بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہیں، باغ وہاں جاتا ہے اب گلشن تیرا آباد رہے۔ یا اللہ ابھی اور زندگی دے کہ داستاں ہے ادھوری، ابھی اور زندگی دے کہ داستاں ہے ادھوری، میری موت سے نہ ہوگی کبھی داستان پوری۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔